بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم قرآن پاک کی سورت نمبر 10 سورت یونس اس کا تعارف، مقام نزول اور اس کو پڑھنے کے کچھ فضائل اس کے بارے معلومات حاصل کریں گے۔ مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سورت یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شک سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ سورت یونس کے رکوع اور آیات کی تعداد۔ سورت یونس اس میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔ یونس نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت یونس رکھا گیا ہے۔ سورت یونس کے بارے میں حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی، میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہیں عرض کی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہیں عذر پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض والی صورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے، میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء سے ہمیں بھی وظائف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔